السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ جب بی بی مریم نے بولنا بند کیا تو قوم نے کہا کہ آپ بات کریں، تو انہوں نے اشارہ سے کہا، کیا کہا؟ انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزہ مان لیا ہے۔ ان کا یہ صوم کھانے پینے سے رکنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب بولنے سے رک جانا تھا۔ اس طرح اگر کوئی گھوڑا چلتے چلتے رک جائے اور تھکاوٹ کی وجہ سے نہ چل سکے تو عربی میں اس کو بھی صائم کہتے ہیں۔ عرب لوگ اپنے گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار کیا کرتے تھے، چونکہ جہاد کے وقت ان کے لیے چارہ اور دانہ پانی میسر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ ان کو گرمی کے موسم میں یہ چیزیں نہیں دیتے تاکہ ان کی مشق ہو سکے۔ جن گھوڑوں کو تربیت کی خاطر بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا ان کو عربی میں صائم کہتے تھے۔ شرعی اصطلاح میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرنے کو دوستو روزہ کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے روزہ کی تعریف یہ لکھی ہے، وفی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصہ، مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ دوستو روزہ کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے بھوکا پیاسا رہے گا تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، چونکہ مومن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس لیے وہ نیت سارے رمضان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی نیت کرنے کا بہترین وقت وہ ہے جب پہلے روزے کو افطار کیا جائے تو اسی وقت اگلے روزے کی نیت کر لی جائے، یعنی اسی وقت دل میں یہ نیت کر لی جائے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ رات کو کھانا پینا بند ہو جائے گا، نہیں، بلکہ سحری تک کھا پی سکتا ہے۔ دوستو یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ قزوینی کی کتاب ہے عجائب المخلوقات، اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے وہ آنے والے رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ قانون بتا دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو 50 سال تک ہر رمضان المبارک میں دیکھا گیا اور اسے ٹھیک پایا گیا۔ آج دنیا سائنسدان بنتی پھرتی ہے، دیکھیں ہمارے مشائخ نے کیسی کیسی باتیں بتا دی۔ آپ بھی اس چیز کو آزما کر دیکھ لیجیے کہ اس رمضان المبارک کا جو 5واں دن تھا وہی آئندہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ آج بہت کم دوست ایسے ہیں جو رمضان المبارک سے 1-2 مہینے پہلے یہ دعا مانگنا شروع کر دیں، اور ذرا اپنے دل سے پوچھیں کتنے لوگوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ افسوس کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ابن الفضل رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ کانوا یدعون اللہ 6 اشہر یبلغہم رمضان ثم یدعونہ 6 اشہر یتقبلہ منہم، ہم 6 مہینے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے کہ وہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم سے رمضان کو قبول فرما لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان پورے سال کا قلب ہے، اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہا۔ اسی لیے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکت کا نزول ہوتا تھا کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں۔
اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ ابھی ہم پر منحصر ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے کتنا مانگتے ہیں۔ قبولیت کا اشارہ دے دیا گیا ہے، ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے دامن کو چھوٹے ہونے کا شکوہ رہا، مگر دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ دوستو، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ یہ تو مانگنے والے پر منحصر ہے، جیسی فریاد کرے گا ویسا ہی انعام ملے گا۔ اللہ کے بندو، دنیا دار لوگ بھی فقیروں کے بھیس کا لحاظ رکھتے۔ اگر رمضان المبارک میں کوئی بندہ نیکوں کا بھیس بنا کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کیوں لحاظ نہیں فرمائیں گے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو بندہ اس کی خیر خواہی سے محروم رہا اور وہ ساری ہی خیر خواہی سے محروم رہا، اور اس کی خیر خواہی سے وہی بندہ محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان تمہارے اوپر آ گیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، اس لیے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے تو ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فرسٹ آ جاؤں، اس طرح رمضان المبارک میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بن جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دے تو انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کا فائدہ تب بھی ہوگا جب اپنے من کو صاف کریں گے، یہ نہ ہو کہ اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا۔ تسبیح بھی پھیرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے، اور لوگوں کے دلوں کو تکلیف بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ کسی ذرا سی بات پہ دماغ گرم ہوتا ہے تو گھر کے اندر تہلکہ مچا دیتے ہیں۔ حالانکہ ظاہر میں صوفی صافی بنے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عبادت صرف لمبی لمبی نفلیں پڑھنا اور تسبیح پھیرنے کا نام ہی نہیں، بلکہ اپنے جسم سے گناہوں کو چھوڑ دینے کا دوسرا نام عبادت ہے۔ ایسا بندہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ دوستو، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس میں سے روزہ دار لوگ گزریں گے، ان کے سوا کوئی بندہ اس دروازے میں سے نہیں گزر سکتا۔ آواز دی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزہ دار کھڑے ہو جائیں، ان کے سوا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ اس دروازے میں سے داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان ایام کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان میں تم بھوکے پیاسے رہتے تھے، اب تم اس دروازے میں سے داخل ہوئے ہو تو اب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں گی۔ دوستو، لہٰذا تم ان نعمتوں کو کھاؤ اور پیو۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ روزہ دار آدمی کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت بھی اس کو خوشی ملتی ہے، اور قیامت کے دن وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت بھی خوشی عطا فرمائے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کو اپنی منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اصول و ضوابط کے مطابق اس کو ہمیں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اصول و ضوابط کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق